باہر نکلو حیا بیبی، یہ تمہارے باپ کا چھوٹا سا گھر نہیں بلکہ جہانگیر ہاؤس ہے، جہاں قدم رکھنے کے لیے کوئی اوقات چاہیے ہوتی ہے۔ رافعہ جہانگیر نے گاڑی کا دروازہ کھول کر حیا کا بازو دبوچتے ہوئے دہاڑ کر کہا، جو سہمی ہوئی اندر بیٹھی تھی، میرا ہاتھ چھوڑ دے رافعہ صاحب، مجھے چوٹ لگ رہی ہے، میں خود چل سکتی ہوں۔ جانوروں جیسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ حیا نے سسکتے ہوئے کہا، جب رافعہ نے اسے بارش میں تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا۔ جانوروں جیسا سلوک تو تم لوگوں نے میرے اعتماد کے ساتھ کیا، تمہارے باپ منور صدیقی نے، جو میرے پیٹھ پیچھے چھرا کھونپا ہے نا، اس کے بعد تم مجھ سے انسانیت کی امید رکھتی ہو؟ شکر کرو کہ میں تمہیں اس گھر میں لایا ہوں، ورنہ تمہارا ٹھکانہ تو جیل ہونا چاہیے تھا۔ اٹھو اور میرے پیچھے آؤ، اور خبردار جو آواز بھی نکالی تو۔ رافعہ نے اسے برآمدے کے فرش پر دھکا دیا اور طنزیہ ہنسی ہنستے آگے بڑھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو کہ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر تم سے معافی کا اظہار کروں گا، یا تمہاری گھونگھٹ اٹھائی کی رسم ہوگی؟ بھول جاؤ یہ سب تم۔ یہاں رافعہ جہانگیر کی بیوی بن کر نہیں بلکہ اس 5 کروڑ روپے کی غبن کی ضمانت بن کر آئی ہو تم، جو تمہارے ایماندار باپ نے میرے آفس کے اکاؤنٹس میں ہیر پھیر کر کے کیا تھا۔ رافعہ نے کمرے میں آتے کلا اتار کر پھینکا اور حیا کے سامنے کھڑے ہو کر تلخی سے بولا، میرے ابو نے چوری نہیں کی تھی، وہ پچھلے 30 سال سے آپ کے والد کے وفادار ملازم تھے، ان سے غلطی ہوئی تھی حساب کتاب میں، جسے آپ نے چوری کا نام دے دیا اور ان کی عزت نیلام کر دی، اور بدلے میں میری زندگی مانگ لی۔ حیا نے اچانک سر اٹھایا اور رافعہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، غلطی نہیں تھی، وہ سوچی سمجھی سازش تھی۔ منور صاحب نے اپنی بیماری کا بہانہ بنا کر کمپنی کے فنڈز اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں منتقل کیے، پورے 5 کروڑ روپے۔ اب جب پکڑے گئے تو اپنی 21 سالہ بیٹی کو میرے سامنے پیش کر دیا کہ اس سے شادی کر لو اور قرض معاف کر دو۔ یہ سودا تھا حیا بیبی، سودا، اور تم اس سودے کی نشانی ہو۔ رافعہ نے دیوار پر مکہ مارا اور چیخا، سودا تو آپ نے کیا رافعہ صاحب، میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ آپ 28 سال کے باشعور مرد ہیں، آپ چاہتے تو معاف کر سکتے تھے، مگر آپ نے انا کی تسکین کے لیے ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ حیا کے ہونٹ کپ کپائے مگر لہجہ مضبوط رہا، زندگی تو اب برباد ہوگی تمہاری حیا بیبی، ابھی تو صرف شروعات ہے۔ اس کمرے میں رہو گی ضرور تم، مگر ایک غیر مرئی دیوار ہمیشہ ہمارے درمیان رہے گی۔ اب جاؤ اور صوفے پر جا کر سو جاؤ، بیڈ پر صرف میرا حق ہے، اور صبح جلدی اٹھ جانا، کیونکہ اس گھر میں مفت کی روٹیاں توڑنے کا رواج نہیں ہے۔ جاؤ اب دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ رافعہ نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی اور منہ پھیر لیا، تو تم ہو منور کی بیٹی جسے میری بیٹی کو اس مصیبت میں ڈالا؟ اگلی صبح حیا ابھی دوپٹہ سنبھال ہی رہی تھی کہ رافعہ کی والدہ بیگم جہارا کمرے میں داخل ہوئی اور اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے گہری سانس لی۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ، میں نے کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالا، بلکہ میں تو خود حالات کے بھنور میں پھنس گئی ہوں۔ میرا یقین کریں، میں تو کل شام تک مجھے علم بھی نہیں تھا کہ ابو نے میرا نکاح طے کر دیا۔ حیا نے فوراً کھڑے ہو کر سلام کیا اور موت انداز میں صفائی دی، مجھے تمہاری صفائیاں نہیں چاہیے لڑکی، میں جانتی ہوں تم جیسے نچلے طبقے کے لوگ امیر گھروں میں جگہ بنانے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہو۔ رافعہ نے اپنی ضد میں آ کر یہ شادی تو کر لی ہے تاکہ تمہارے باپ کو سبق سکھا سکے، مگر میں تمہیں کبھی اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ اس گھر کے اصول بہت سخت ہیں، یہاں جذبات کی نہیں قواعد کی حکمرانی ہوتی ہے۔ بیگم جہاں نے کرسی پر بیٹھتے سخت لہجے میں کہا، میں بہو بننے نہیں آئی ہوں بیگم صاحبہ، میں تو بس اپنی باپ کی عزت بچانے آئی ہوں۔ آپ جو حکم دیں گی میں کروں گی، چاہے نوکروں کی طرح کام کرنا پڑے، میں اف نہیں کروں گی۔ حیا نے آنسو پی لیے اور سر جھکا لیا، نوکروں کی یہاں کمی نہیں ہے، بس تم رافعہ کے سامنے کم سے کم آیا کرنا، کیونکہ اسے تمہاری صورت دیکھ کر اپنا نقصان یاد آتا ہے۔ اور ہاں، ناشتے کی میز پر وقت پر پہنچ جانا، ہم لیٹ ہونا پسند نہیں کرتے۔ بیگم جہارا نے اٹھتے ہوئے حکم دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم یہاں میرے برابر بیٹھ سکتی ہو؟ تمہاری جگہ وہاں کچن میں ہے، جاؤ جا کر اپنا ناشتہ وہیں کرو۔ حیا نے ڈائننگ ٹیبل پر کرسی کھینچی ہی تھی کہ رافعہ نے اخبار نیچے کیا اور اسے گھورتے ہوئے بولا، رافعہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، اب وہ تمہاری بیوی ہے، چاہے جیسے بھی آئی ہے، دنیا والوں کے سامنے ہمیں بھرم رکھنا ہے۔ بیٹھ جاؤ حیا اور خاموشی سے ناشتہ کرو۔ بیگم جہارا نے حیا کو مڑتے دیکھ فوراً رافعہ کو ٹوکا،
آپ اسے سر چڑھا رہی ہیں ماما. یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں انگلی پکڑاؤ تو یہ بازو پکڑ لیتے ہیں. ان کی اوقات دلانا ضروری ہے انہیں یاد. رافع نے غصے سے اخبار میز پر پٹکا. اوقات تو انسان کے کردار سے ہوتی ہے رافع صاحب، پیسے سے نہیں. میرے باپ نے اگر پیسے لیے بھی تھے تو وہ آپ کے والد کے علاج کے لیے تھے جب وہ ہسپتال میں تھے. یہ اور بات ہے کہ آپ بیرون ملک عیش کر رہے تھے اور آپ کو خبر ہی نہیں تھی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. حیا نے مڑ کر رافع کی طرف دیکھا اور مضبوط لہجے میں کہا، جھوٹ بولنا بند کرو. میرے باپ کا نام اپنی زبان سے مت نکالو. تمہارے باپ نے جوئے میں وہ پیسے ہارے تھے اور اب تم یہاں ہمدردی کا ڈرامہ کر رہی ہو. خبردار اگر دوبارہ یہ بکواس کی تو. رافع ایک دم کھڑا ہو گیا اور غصے سے چلایا، بس کرو رافع، ناشتہ کرو اور آفس جاؤ، فضول بحث مت کرو. بیگم سہارا نے گھبرا کر رافع کا بازو پکڑ لیا. اپنی زبان کو لگام دو ورنہ انجام برا ہوگا. یہ آخری وارننگ ہے. رافع نے حیا کو انگلی دکھاتے ہوئے کہا اور پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا اور حیا وہیں کھڑی رہی. ارے بھابھی، اب تو تصویر سے بھی زیادہ حسین ہے. رافع بھائی کی قسمت تو کھل گئی. ویسے میرا نام زریاب ہے، اس گھر کا دوسرا وارث. شام کو حیا کے کمرے کے دروازے پہ کھڑے زریاب نے حیا کو دیکھتے بے تکلفی سے کہا جب یہ بالکنی سے اندر آئی تھی، جی شکریہ، مجھے بھی کچھ کام ہے، میں آپ میں بعد میں بات کرتی ہوں. حیا کو اس کے دیکھنے کا انداز پسند نہیں آیا. اسے سنجیدگی سے جواب دیا اور دروازہ بند کرنے لگی. ارے بھابھی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ میں بس حال احوال ہی پوچھنے آیا تھا. سنا ہے رافع بھائی نے پہلی ہی رات الگ کمرے کا اعلان کر دیا. یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. ویسے میں ہوتا تو ایسا ہیرا کبھی ضائع نہ کرتا. ذرا آپ نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا اور چکنی چپڑی باتوں میں بولا، اپنی حد میں رہیے زریاب صاحب، میں رافع جہانگیر کی بیوی ہوں، کوئی بازار میں رکھی ہوئی چیز نہیں جو آپ اس طرح بات کر رہے ہیں. بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں ورنہ میں ابھی بیگم صاحبہ کو بلا لوں گی. حیا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا اور اس نے زریاب کا ہاتھ جھٹک دیا. اوہو، شیرنی ہے آپ. ٹھیک ہے، جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا اس گھر میں اگر آپ کا کوئی دوست بن سکتا ہے وہ تو صرف میں ہوں. رافع تو آپ کو برباد کر دے گا. زریاب نے پیچھے ہٹتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا. مگر حیا کے دل میں ایک نیا خوف بٹھا گیا. کل رات حویلی میں ایک بڑی دعوت ہے. میرے کچھ خاص کاروباری دوست اور شہر کے معززین آ رہے ہیں. تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے کمرے میں رہو اور باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے. رافع نے کھانے کی میز پر پانی کا گلاس زور سے رکھتے اسپاٹ لہجے میں حکم دیا، کیا آپ کو ڈر ہے کہ کہیں آپ کے دوست آپ کا نام نہاد شرافت کا پول نہ کھول دوں، یا پھر آپ کو شرمندگی ہے کہ آپ نے ایک معمولی گھرانے کی لڑکی کو اپنی بیوی بنایا. حیا نے ہاتھ روکا اور نظریں اٹھا کر رافع کو دیکھا. اپنی زبان کو قابو رکھو حیا. میں نہیں چاہتا کہ لوگ تمہاری اداس اور مظلوم چہرے کو دیکھ کر طرح طرح کی باتیں بنائیں اور میری ساکھ متاثر ہو. تم اس قابل نہیں ہو کہ میرے معیار کے لوگوں میں بیٹھ سکو. رافع نے مٹھی بھینچی اور غرا کر بولا، فکر نہ کریں رافع صاحب، میں جانتی ہوں کہ دنیا کے سامنے جھوٹی مسکراہٹ کیسے سجائی جاتی ہے. میں کل کی دعوت میں نہ صرف آؤں گی بلکہ آپ کی بہترین بیوی کا کردار بھی نبھاؤں گی تاکہ آپ کا وہ برم قائم رہے جو آپ نے جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا کیا ہے. حیا نے اسے سکون سے جواب دیا، تم میری بات ٹالنے کی بہت بڑی قیمت چکاؤ گے حیا. یہ تمہاری ضد تمہیں لے ڈوبے گی. رافع دان پیس کر بولا، ڈوبتے وہ ہیں جنہیں سہارے کی امید ہو، میں تو پہلے ہی اکیلی تیر رہی ہوں. حیا نے اٹھتے ہوئے آخری جملہ کہا اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی. میں جانتی ہوں تم نے رافع کی بات رد کر دی اور تم نیچے آنے پر بزد ہو. اب جب تم نے تماشا بنانے کی ٹھان ہی لی ہے تو کم از کم حلیہ ایسا رکھنا کہ ہماری ناک نہ کٹ جائے. یہ لباس لو اور تیار ہو جاؤ. کل شام جہاں آرا نے حیا کے کمرے میں آ کر بیڈ پر ایک قیمتی جوڑا رکھوایا اور سنجیدگی سے کہا، بیگم صاحبہ، عزت لباس سے نہیں کردار سے ہوتی ہے. اگر میں اپنا سادہ جوڑا بھی پہن کر آؤں تو میری عزت میں کمی نہیں آئے گی، مگر آپ کا حکم سر آنکھوں پر. حیا نے اس بہاری لباس کو دیکھا اور ادب سے جواب دیا، فلسفے پر بگاڑو لڑکی، دنیا ظاہری چمک دمک دیکھتی ہے اور یاد رکھنا نیچے کسی سے فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اتنا ہی بولنا جتنا پوچھا جاتا ہے. خاص طور پر رافع کے قریب رہنے کی کوشش کرنا تاکہ لوگ سمجھے کہ سب کچھ ٹھیک ہے.
बेगम जहारा ने उसे सख्ती से रोका। कितना अजीब है ना बेगम साहिबा, अंदर से सब कुछ टूटा हुआ मगर बाहर सबको जोड़ कर दिखाना है। फिक्र ना करें, मैं आपके बेटे के वकार में आँच नहीं आने दूंगी, क्योंकि अब वो मेरा भी नाम है। हया ने तलक मुस्कुराहट के साथ कहा, जिस पर बेगम जहारा खामोशी से कमरे से निकल गई। अरे राफिया, ये भाभी क्या कमाल की शख्सियत है यार, तुमने तो छुपा कर रखा हुआ था। राफिया के दोस्त ने सीढ़ियां उतरते हया को देखा और राफिया के कंधे पर हाथ मार कर कहा, और वो मुस्कुराते हुए कहा, हाँ लेकिन बस ये जरा घरेलू किस्म की है, लोगों में घुलना मिलना कम पसंद करती है। राफिया ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए हया की तरफ देखा और दिल ही दिल में कुड़ते जवाब दिया, राफिया तो अक्सर आपका जिक्र करते हैं, मगर शायद उन्हें मुझे आपसे दिलवाने का वक्त नहीं मिला, मसरूफियत इतनी है इन्हें। हया ने करीब आकर राफिया के दोस्त को सलाम किया और राफिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, खामोशी से खड़ी रहो। राफिया ने हया का बाजू दबाकर धीमी आवाज में वार्निंग दी, आपके दोस्त देख रहे हैं राफिया साहब, थोड़ा मुस्कुराइए, वरना उन्हें शक हो जाएगा कि हम खुश नहीं हैं। हया ने उसी लहजे में जवाब दिया जिस पर राफिया हंसते दांत पीसते हुए वहां से हट गया। वाह राफिया जहांगीर, वाह, तुम अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ जश्न मना रहे हो और मेरे फोन का जवाब देना भी गवारा नहीं किया। अचानक मेन गेट से दाखिल होती सारा ने बुलंद आवाज में कहा और हॉल में सन्नाटा छा गया। सारा, तुम यहाँ तमाशा मत करो, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि हालात कैसे थे। राफिया घबरा गया और सारा का बाजू पकड़कर साइड पर ले जाने की कोशिश करते हुए बोला, कौन से हालात राफिया? तुमने मुझसे शादी का वादा किया और फिर चुपके से इस लड़की को ले आए, क्या कमी थी मुझ में जो तुमने इस मिडिल क्लास लड़की को चुन लिया? सारा ने झटके से अपना बाजू छुड़ाया और चीख कर बोली, सारा प्लीज, मेरी इज्जत का सवाल है, हम बाद में बात करेंगे ना, अभी जाओ यहाँ से। राफिया ने उसे खामोश करवाने के लिए उसकी मिन्नत की, इज्जत तो तुम खो चुके हो राफिया, अब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी ये मजबूरी की दुल्हन किस मिट्टी की बनी है। सारा ने तंजिया मुस्कुराते हुए उसे कहा, अब यकीनन सारा है, राफिया ने तो कभी आपका जिक्र नहीं किया, मगर आपकी बातों से लग रहा है कि आप इन्हें बहुत अच्छे से जानती हैं। हया ने बिल्कुल सारा के सामने आकर उसकी आंखों में डालकर आंखें बड़े ठहराव से कहा, तुम हो वो जिसके लिए राफिया ने मुझे छोड़ा, शक्ल देखी है तुमने अपनी, तुम इस घर की नौकरानी लगती हो। सारा झल बुन गई और हकारत से सया को सर से पांव तक देखा और बोली, शक्ल सूरत तो अल्लाह की देन है, मगर इंसान की तमीज उसकी अपनी कमाई होती है, जो शायद आप कमाना भूल गई है। रही बात राफिया की, तो वो मेरी शौहर है और मेरे शौहर का माजी का कोई भी वर्ग अगर हाल में खुलने की कोशिश करे तो मैं तो उसे फाड़ दूंगी। हया ने मुस्कुरा कर जवाब दे, तुम मुझे धमकी दे रही हो? मैं राफिया को तुमसे छीन लूंगी। सारा ने गुस्से से पैर पटका और बोली, जो चीज अपनी उसे छीना नहीं जा सकता और जो छीनी जा सके वो कभी अपनी थी ही नहीं। अब आप मेहमान हैं तो मेहमान बनकर रहिए, खाना खाकर जाइएगा, वरना लोग कहेंगे कि जहांगीर हाउस से मेहमान भूखा चला गया। हया ने राफिया के बाजू में अपना बाजू डाला और पुरएतमाद लहजे में कहा, जिस पर सारा वहां से भाग खड़ी हुई। क्यों क्यों किया तुमने ये सब आज? राफिया ने रात की पिछली पहर हया का रास्ता रोकते संजीदगी से पूछा, जब वो पानी का जग रखकर सोफे की तरफ बढ़ी। क्या मतलब? हया ठिठक कर रुक गई और राफिया की तरफ सवालिया नजरों से देखा। तुम चाहती हो तो आज सबके सामने मेरा तमाशा बना सकती थी, सारा को सच बता सकती थी कि मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की, मगर तुमने झूठ क्यों बोला, क्यों मेरी इज्जत बचाई? राफिया ने कदम आगे बढ़ाया और धीमी आवाज में पूछा, मैंने झूठ नहीं बोला राफिया साहब, मैंने सिर्फ अपने रिश्ते का मान रखा है। आप मेरे शौहर हैं और शौहर की इज्जत बीवी का लिबास होती है। अगर आप बढ़ना होंगी तो शर्मिंदगी मुझे भी होगी। मैंने ये सब आपकी खुशी के लिए नहीं, बल्कि अपने खुदा को राजी करने के लिए किया है, क्योंकि इस रिश्ते की गवाही मैंने उसी को दी थी। हया ने नजरें झुकाकर स्पार्ट लहजे में जवाब दिया और खामोशी से सोफे पर जाकर लेटी। राफिया उसे देखता रह गया और पहली बार से अपनी अना का बुत टूटता हुआ महसूस हुआ। वाह बे राफिया, कल तो भाभी ने कमाल ही कर दिया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये वही सीधी सादी सी लड़की है जिसने सारा जैसी तेज लड़की को चुप करा दिया। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर जरियाब ने राफिया को देखते शरारत अमीज लहजे में कहा, बस करो जरियाब,
مجھے اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنی۔ رافیہ نے کرسی کھینچی اور بیزاری سے اسے ٹوکا۔ دیکھو رافیہ، میں تمہارا بھائی ہوں، اسی لیے سمجھا رہا ہوں، یہ عورتیں بہت مکار ہوتی ہیں۔ کل اس نے جو کیا وہ محبت نہیں بلکہ اس کی چال تھی۔ وہ اس گھر میں اپنی جڑیں مضبوط کرنا چاہتی ہے تاکہ کل کو تم اسے گھر سے نکال نہ سکو۔ یہ ہمدردی حاصل کرنے کا ڈرامہ ہے۔ زریاب نے رافیہ کے چہرے کے تاثرات نوٹ کیے اور اپنی چال چلی۔ تم ٹھیک کہتے ہو زریاب، سانپ کتنا ہی خوبصورت ہو، ڈستا ضرور ہے۔ میں اس کے جال میں نہیں آؤں گا، مجھے پتا ہے۔ اس کے باپ نے بھی ایسے ہی دھوکہ دیا تھا، میرے باپ کا اعتماد جیتا تھا۔ خون اپنا اثر دکھاتا ہے۔ رافیہ نے نوالا پلیٹ میں واپس رکھا اور تلخی سے کہا۔ اس کی انا نے فوراً زریاب کے لیے زہر کو قبول کر لیا تھا۔ گاڑی نکالو فوراً اور ایمبولینس کو فون کرو۔ حیا نے جہانگیر صاحب کے کمرے میں پہنچتے ہی ملازم کو بلند آواز میں حکم دیا۔ جہانگیر صاحب کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ رافیہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں کیا کروں، میرا شوہر مر جائے گا۔ بیگم جہاں آرا روتے ہوئے بولی، چونکہ صدمے سے نڈال تھی۔ ہوش کرے بیگم صاحبہ، رونے کا وقت نہیں ہے، انکل کو ہسپتال لے جانا ہوگا، آپ ہمت کریں، میں ہوں نا۔ حیا نے آگے بڑھ کر بیگم جہاں آرا کو کندھے تھامے اور مضبوط لہجے میں انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، اور جہانگیر صاحب کو ویل چیئر پر ڈالا۔ شکر ہے آپ لوگ انہیں وقت پر لے آئے، معمولی سا ہارٹ اٹیک تھا، اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو جان کو خطرہ ہو سکتا تھا، فی الحال یہ خطرے سے باہر ہے۔ ہسپتال کے ڈاکٹر نے ماسک ہٹاتے ہوئے بیگم جہاں آرا کو خوشخبری سنائی۔ میں نے تمہیں ہمیشہ غلط سمجھا لڑکی، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ برے وقت میں اپنوں سے زیادہ غیر کام آتے ہیں۔ اگر آج تم نہ ہوتی تو میں اکیلی کیا کرتی؟ بیگم جہاں آرا نے حیا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے نم آنکھوں سے کہا، آپ مجھے غیر مت کہیں ماں جی، میں اسی گھر کا حصہ ہوں، اور انکل میرے بھی تو کچھ لگتے ہیں نا۔ میرے ابو نے ہمیشہ ان کی عزت کی ہے، میں ان کی بیٹی ہوں، میں کیسے دیکھ سکتی تھی کہ انہیں تکلیف ہو۔ اب بس دعا کریں کہ وہ جلد گھر واپس آ جائے۔ حیا نے ان کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے جواب دیا، جس پر بیگم جہاں آرا کا دل موم ہو گیا۔ بابا کیسے ہے؟ یہ سب کب ہوا؟ مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ شام کو رافیہ ہامتا ہوا ہسپتال پہنچا اور ماں کے قریب جا کر دبی آواز میں پوچھا، تم نے اپنی میٹنگ میں مصروف تھے نا رافیہ؟ اگر آج حیا نہ ہوتی تو تمہارے اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے کو بھی ترستے۔ اس بچی نے اکیلے سب سنبھالا، گاڑی میں ڈال کر یہاں لائی۔ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ ان کی بروقت سمجھداری نے جہانگیر کی جان بچائی ہے۔ بیگم سہارا نے اسے باہر راہداری میں لے جا کر غصے سے بتایا، نہیں، یہ ہمدردی حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ میں احسان مند ہوں کہ اس نے بابا کی جان بچائی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کے باپ کا گناہ بھول جاؤں۔ اب گھر جائیں، میں یہاں رکتا ہوں، حیا کو بلی جائے۔ رافیہ نے شیشے سے سوئی ہوئی حیا کو دیکھا اور خود کو سمجھاتے ہوئے کہا، پتھر ہو تم رافیہ، بالکل پتھر۔ بیگم جہاں نے افسوس سے سر ہلایا اور وہاں سے ہٹ گئی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ بھائی کے سام کی فطرت ڈسنا ہوتی ہے، چاہے سے کتنا ہی دودھ پلا لو، مگر تم نے میری بات ہی نہیں مانی اور اس لڑکی کو سر پر چڑھا لیا۔ ذرا آپ نے دفتر میں داخل ہوتے پیلے رنگ کا لفافہ رافیہ کی میز پر پھینکا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب کہیں کیا نئی داستان لے کر آئے ہو؟ ذرا آپ میرے پاس تمہاری فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، کام کی بات کرو۔ رافیہ نے فائلوں سے سر اٹھایا اور بیزاری سے لفافہ اٹھاتے ہوئے پوچھا، کام کی بات یہ ہے رافیہ کہ ذرا ان تصویروں کو دیکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے گھر کے پچھلے دروازے پر بنی ہے۔ جب تم ہسپتال میں بابا کے پاس تھے تب تمہاری نیک پروین بیوی اپنی پرانے عاشق سے ملاقاتیں کر رہی تھی۔ زریاب نے میز پر جھکتے ہوئے زہر اگلا، یہ کون ہے زریاب، اور یہ تصاویر کب کی ہے؟ رافیہ نے تصاویر دیکھتے مٹھی بھیجی اور غصے سے کرایا، کیونکہ تصویر میں حیا ایک لڑکے کے بہت قریب کھڑی تھی۔ یہ کل دوپہر کی ہے اور یہ لڑکا اسد حیا کے محلے کا آوارہ لڑکا سنا ہے۔ شادی سے پہلے ان کے کافی گہرے مراسم تھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ حیا نے شادی پر اتنا وویلا کیوں مچایا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ تمہارے پیسے پر راج کرے گی اور دل کہیں اور بنائے گی۔ زریاب نے آگ پر تیل چھڑکا، وہ کتنا بے وقوف تھا جو ایک لمحے کے لیے اس کے بارے میں اچھا سوچنے لگا تھا۔ جس کا باپ چور ہو اس کی بیٹی با کردار کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے ہیں۔
مگر آج میں حیا کو سبق سکھاؤں گا کہ اپنی پیدائش کو کوسے گی۔ رافع نے گاڑی چلاتے اسٹرنگ پر مکہ مارا اور خود کلامی کرتے ہوئے چلایا۔ اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے رافع صاحب؟ آپ کو کس بات کا غصہ ہے اور آپ اس حالت میں کیوں ہیں؟ حیا نے سہم کر جائے نماز سے اٹھتے ہوئے پوچھا، جب رافعہ طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا اور تسبیح اس کے ہاتھ سے چھین کر پھینک دی۔ بدتمیزی میں نہیں، تم کر رہے ہو حیا بی بی۔ میرے گھر کی عزت کو نیلام کر کے تم نے سمجھا کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ یہ دیکھو اور بتاؤ، یہ غیر مرد کون ہے جس کے ساتھ تم تنہائی میں گل چھڑے اڑا رہی ہو؟ رافع نے تصویر حیا کے منہ پر دے ماری اور دہاڑتے ہوئے بولا، آپ کا دماغ شک میں خراب کر دیا رافع کہ میرا خالہ زاد بھائی اسد ہے۔ ابو کی شوگر کی دوائیاں ختم ہو گئی تھی اور میں باہر جا کر نہیں لا سکتی تھی، اس لیے میرے سے فون کر کے دوائیاں منگوائی تھی۔ یہ لفافہ جو میرے ہاتھ میں ہے اس میں دوائیاں ہیں اور چوکیدار وہاں موجود تھا، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ حیا نے تصویر دیکھ کر رافعہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صفائی پیش کی، بس کرو، یہ کہانیاں مجھے مت سنا۔ دوائی تو بہانہ تھی، اصل میں تمہیں اس سے ملنا تھا۔ چوکیدار تو تم لوگوں نے خرید لیا ہوگا نا، جس سے تمہارے باپ نے میرے باپ کا بھروسہ خریدا تھا۔ مجھے نفرت ہے تم جیسی عورتوں سے جو چہرے پر حیا کا نقاب اوڑھتی ہے مگر اندر سے گندگی کا ڈھیر ہوتی ہے۔ رافع نے اس کا بازو مروڑتے ہوئے اسے قریب کھینچا۔ ہاتھ چھوڑے میرا رافع صاحب، آپ مجھ پر بڑا بہتان لگا رہے ہیں، اور یاد رکھیے گا، بہتان لگانے والے کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ میں نے کبھی اپنی حدود پار نہیں کی، میں غریب ضرور ہوں مگر بے غیرت نہیں۔ میرے کردار پر انگلی مت اٹھائیں، یہ میں برداشت نہیں کروں گی۔ حیا نے درد سے کراہتے ہوئے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ اب تمہاری کوئی صفائی نہیں سنی جائے گی، تم اس قابل ہو ہی نہیں کہ اس کمرے میں رہو یا میری بیوی کہلاؤ۔ تمہاری جگہ اس گھر کے باہر والے کوارٹر میں ہے جہاں تم اپنی اوقات میں رہو گے۔ رافع نے اسے جھٹکے سے چھوڑا جس سے وہ دیوار سے جا لگی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا انصاف یہی ہے تو مجھے منظور ہے، مگر یاد رکھنا رافع جہانگیر، آج آپ نے مجھے کھمرے سے نہیں نکالا بلکہ اپنے دل سے سچائی کو نکالا ہے، اور جب سچ واپس آئے تو آپ کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ حیا نے دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ رافع اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا باہر لے گیا۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں بے بس ماں ہوں، میرا بیٹا اندھا ہو چکا ہے، اسے اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہی ہے۔ میں جانتی ہوں تم سچی ہو، میں نے چوکیدار سے تصدیق کر لی تھی، وہ اسد صرف دوائیاں دینے آیا تھا، وہ فوراً چلا گیا تھا۔ رات کے گئے بیگم جہارا نے آؤٹ ہاؤس کا دروازہ کھلا اور حیا کے سر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے کہا، گواہی تو دیواروں نے بھی دی ہوگی ماں جی، مگر سننے والے کے کانوں پر مہر لگی ہو تو کیا کرے؟ آپ کیوں آئی ہیں یہاں؟ آپ کا بیٹا دکھے گا تو ناراض ہوگا۔ حیا نے خالی لہجے میں کہا، وہ اندھیرے میں زمین پر بیٹھی تھی، وہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، مگر میں اپنی بیٹی کو بھوکا نہیں مرنے دوں گی۔ کھا لو بیٹا، ہمت مت ہارنا، اللہ انصاف کرنے والا ہے، وہ تمہیں سرخرو کرے گا۔ بیگم جہارا نے نوالا توڑ کر اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ سرخرو تو میں ہو جاؤں گی ماں جی، مگر ڈر ہے کہ تب تک بہت دیر ہو جائے گی اور رشتوں کی جو راکھ بچے گی اس میں سے دوبارہ محبت کا پودا نہیں اگ سکے گا۔ حیا نے بمشکل نوالا حلق سے اتارا اور دکھی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، سنا ہے کل رات حویلی میں بڑا ہنگامہ ہوا اور ہماری پاک دامن بھابھی کو بلاخر ان کی اصلی ٹھکانے یعنی آؤٹ ہاؤس بھیج دیا گیا۔ واؤ بھائی، رافعہ داد دینی پڑے گی تمہاری مردانگی کی کہ تم نے ایک ہی جھٹکے میں گندگی کو گھر سے باہر پھینک دیا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ذریعہ نے سیٹی بجاتے ہوئے کرسی کھینچی اور رافعہ کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اپنی بکواس بند رکھو ذریعہ، میرا موڈ نہ پہلے ہی خراب ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرا غصہ تم پر نکلے۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ حیا اتنا گر کیسے سکتی ہے۔ رافع نے غصے سے چمچ میز پر پٹکی اور اسے گھورتے ہوئے خرایا تھا، ارے میرے بھولے بھائی، عورت ذات کو پہچاننا تمہاری بس کی بات نہیں ہے۔ یہ مگرمچھ کے آنسو بہاتی ہے اور پیچھے سے وار کرتی ہے۔ شکر کرو میں نے تمہیں وہ تصویریں دکھا دی، ورنہ تم تو ساری زندگی اس کے دھوکے میں رہتے۔ ذریعہ نے چلتی پر تیل چھڑکا، کاش یہ سب جھوٹ ہوتا ذریعہ،
کاش میرے پاس اس پر یقین کرنے کی کوئی ایک وجہ ہوتی، مگر وہ تصویریں چیخ چیخ کر اس کی بے وفائی کی گواہی دے رہی تھی۔ رافع نے سر پکڑ لیا اور بے بسی سے بولا، کیا بدتمیزی ہے تائی جان، آپ نے مجھ پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ زریاب نے گال سہلاتے ہوئے چیخ کر پوچھا۔ جب بیگم جہاں آرا نے ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے اس کے منہ پر زوردار تماچا رسید کیا۔ بدتمیزی تو تم نے کی ہے زریاب، تم نے میرے بیٹے کا گھر برباد کرنے کی سازش کی ہے۔ رافعہ، آنکھیں کھولو اور دیکھو یہ کیا ہے۔ یہ وہ میڈیکل اسٹوڈنٹ کی رسیدیں ہیں جو کل تاریخ اور وقت کے ساتھ اسد دوائیاں لایا تھا۔ اور جا کے چوکیدار ادھر آؤ۔ بیگم جہاں نے رسیدیں رافعہ کے سامنے بکھیری اور گرجدار آواز میں چوکیدار کو بلایا۔ بتاؤ چوکیدار، کل گیٹ پر کیا ہوا تھا، اور جھوٹ مت بولنا ورنہ زبان کھینچ لوں گی۔ بیگم جہاں نے حکم دیا۔ چھوٹے صاحب، بیگم صاحبہ سچ کہہ رہی ہے، کل حیا بی بی نے دوائیاں منگوائی تھی۔ اسد صاحب صرف دوائیاں ہی دینے آئے تھے، وہ گیٹ کے باہر ہی کھڑے تھے اور بی بی اندر، لیکن یہ زریاب صاحب وہاں جاڑیوں کے پیچھے چھپ کر تصویریں بنا رہے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ چوکیدار نے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر سچ اگل دیا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب زریاب؟ کیوں؟ تم نے میرے بھائی ہونے کا ڈھونگ رچایا اور میری پیٹھ پہ خنجر کھووا؟ بولو ورنہ آج میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ رافع نے رسیدیں دیکھتے ایک ہی وار میں زریاب کا گریبان پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور دہاڑتے ہوئے پوچھا، مجھے چھوڑ دو رافعہ، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا تم اس لڑکی کے چنگل سے نکل جاؤ، وہ تمہارے معیار کی ہی نہیں تھی، تو میں تمہارا بھلا ہی چاہ رہا تھا۔ زریاب نے اپنی جان بچانے کے لیے ہکلاتے ہوئے صفائی دی، میرا بھلا نہیں، تم میری بربادی چاہتے تھے، تم میری دولت اور جائیداد پر نظر رکھے تھے۔ نکل جاؤ میرے گھر سے اسی وقت، اگر آج کے بعد مجھے اپنی منحوس شکل دکھائی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے خون ہو، دفع ہو جاؤ۔ رافع نے اسے زور سے زمین پر پٹکا اور نفرت سے اس پر تھوکتے ہوئے باہر کا راستہ دکھایا اسے۔ ماں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے ایک بے گناہ پر تہمت لگائی، میں نے اس کی پاک دامنی کو داغدار کیا، میں اپنی انا میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ مجھے سچ اور جھوٹ کا فرق ہی نہیں آیا۔ رافعہ نے زریاب کے جاتے ہی ماں کے قدم پکڑ لیے تھے اور روتے ہوئے کہا، غلطی نہیں، گناہ کیا ہے تم نے رافعہ، تہمت لگانا قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے۔ تم نے اس کے کردار کا قتل کیا جو ایک عورت کے لیے موت سے بدتر ہوتا ہے۔ وہ بچی ساری رات اندھیرے اور طوفان میں وہاں قید رہی اور تم یہاں نرم بستر پر سوتے رہے۔ مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم میرے بیٹے ہو۔ بیگم جہاں نے سختی سے اپنا ہاتھ کھینچا اور تلخ لہجے میں سے جھنجھوڑا، مجھے معاف کر دے ماں، مجھے بتائے میں کیا کروں، میری اپنی غلطی کیسے ہے، سدھارو میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ رافع نے گر گراتے ہوئے التجا کی، مجھ سے معافی مانگو، اس خدا کی بندی سے مانگو جس کا دل تم نے چھلنی کیا۔ جاؤ بھاگو، شاید ابھی بھی وقت ہے وہ تمہیں معاف کر دے، جاؤ اسے عزت سے واپس لے آؤ۔ بیگم جہاں نے اسے حیا کے پاس جانے کا حکم دیا۔ حیا، کہا ہو تم، سامنے آؤ، دیکھو میں آ گیا، مجھے معاف کر دو۔ رافع نے پاگلوں کی طرح آوازیں دی۔ آؤٹ ہاؤس کا دروازہ کھلا اور خالی کمرے کو دیکھ کر چیخا، جہاں صرف ٹوٹی ہوئی چوڑیاں بکھری تھی۔ یہ کیا ہے؟ رافع کی نظر میز پر رکھے خط پر پڑی اور اس نے لرزتے ہاتھوں سے اسے اٹھا کر پڑھنا شروع کیا، جس کے ہر لفظ نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ خدایا، یہ تو نے کس امتحان میں ڈال دیا، میں ہار گیا، میں واقعی ہار گیا۔ رافع نے خط کو سینے سے لگایا اور دہلیز پر گر کر آسمان کی طرف منہ کر کے دہاڑے مار کر رونے لگا۔ حیا جا چکی تھی اور پیچھے صرف پچھتاوا چھوڑ گئی تھی۔ میں نے آپ کی نفرت کو اپنی قسمت سمجھ کر قبول کیا، میں نے آپ کے تانے سے آپ کی انا کی دیواروں سے سر ٹکرایا مگر اف تک نہیں کی، کیونکہ میں نے اس رشتے کو نبھانے کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن کل رات آپ نے جو میرے کردار پر کیچڑ اچھالا، اس نے میرے اندر کی عورت کو مار دیا ہے۔ اب میں اپنا غرور بچا کر جا رہی ہوں اور آپ کا غرور آپ کو مبارک ہو۔ رافع نے چیخ مار کر وہ خط سینے سے لگایا اور دیوار پر سر دے مارا۔ اس کے منہ سے صرف ایک ہی گردان نکل رہی تھی۔ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے ہیرا گنوا دیا۔ چھوٹے صاحب، بڑے صاحب کو ہوش آ گیا اور وہ حیا بی بی کو پکار رہے ہیں۔ میں بہت غصے میں ہے وہ، اور پوچھ رہے کہ میری بیٹی کہاں ہے۔ ملازم نے بھاگتے ہوئے آؤٹ ہاؤس میں آ کر رافعہ کو خبر دی، جو کہ زمین پر بیٹھا حیا کے خط کو دکھ رہا تھا۔ کہاں ہے حیا؟ میں پوچھ رہا ہوں میری بہو کہاں ہے؟
مجھے سب پتا چل گیا کہ تم نے اور تمہارے اس کمینے کزن نے اس بچی کے ساتھ کیا کیا. جواب دو رافیہ، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میری اولاد ہو. رافیہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی جہانگیر صاحب نے گرجدار آواز میں پوچھا، چونکہ بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے. وہ چلی گئی بابا، مجھے چھوڑ کر چلی گئی. میں گناہ گار ہوں، آپ کا بھی اور اس کا بھی. رافیہ نے نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں اعتراف کیا، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے. تم نے میرے دوست کی بیٹی کی زندگی برباد کر دی. تمہیں اسی لیے پالا تھا نا کہ تم ایک معصوم لڑکی سے تہمت لگاؤ. جب تک تم حیا کو واپس نہیں لاتے اس گھر میں قدم مت رکھنا. جہانگیر صاحب نے تکیہ اٹھا کر رافیہ کی طرف پھینکا اور اسے گھر سے نکال دیا. منور چاچا، دروازہ کھلے، میں رافیہ ہوں، پلیز دروازہ کھولے، مجھے حیا سے بات کرنی ہے. رافیہ نے دیواروں کی طرح حیا کے پرانے گھر کا دروازہ پیٹا اور زور زور سے آوازیں دی. بیٹا، کیوں شر کر رہے ہو؟ وہ لوگ تو صبح سویرے ہی گھر خالی کر کے چلے گئے. منور صاحب کہہ رہے تھے کہ اب وہ اس شہر میں نہیں رہ گئے جہاں ان کی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں. پڑوس سے ایک برا آدمی باہر نکلا اور رافیہ کو حیرت سے دیکھتے ہوئے اس نے بتایا، وہ کہاں گئے ہیں بابا جی؟ کچھ تو بتایا ہوگا انہوں نے، کوئی پتہ کوئی نشان؟ رافیہ نے آگے بڑھ کر اس بزرگ کے ہاتھ پکڑ لی اور بے قراری سے پوچھا. نہیں بیٹا، وہ بہت دکھی تھے، بس کہہ رہے تھے کہ اپنی جڑیں تلاش کرنے جا رہے ہیں، شاید اپنے کسی آبائی گاؤں گئے ہو، مگر وہ گاؤں کہاں ہے یہ کوئی نہیں جانتا. بزرگ نے افسوس سے سر ہلایا تو رافیہ مایوسی سے وہیں چوکر پر بیٹھ گیا. ماں، میں نے پورا شہر چھان مارا، مجھے وہ کہیں نہیں ملی. اس کا باپ بھی گھر چھوڑ کر چلا گیا، زمین کھا گئی نہیں یا آسمان نکل گیا، مجھے کچھ خبر نہیں مل رہی. شام کو رافیہ نے گھر آ کر ماں کے گھٹنوں میں سر رکھا اور پوٹ پوٹ کر رو پڑا. یہ وقافت عمل ہے رافیہ، جب ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں تو اللہ ہم سے ہمارا سکون چھین جاتا ہے. اب تمہارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، توبہ کرو، ڈھونڈو اسے، دنیا کی جس کونے میں بھی ہو اسے ڈھونڈو، کیونکہ تمہاری معافی صرف اس کے قدموں میں ہے. بیگم جہاں آرا نے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور روتے ہوئے اسے راستہ دکھایا. اب ٹھیک کہتی ہیں ماں، میں اسے ڈھونڈوں گا، چاہے مجھے دنیا کی خاک ہی کیوں نہ چھاننی پڑے. جب تک حیا مجھے معاف نہیں کرے گی میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، یہ میرا خود سے وعدہ ہے. رافیہ نے آنسو پوچھے اور کھڑا ہو گیا. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا عزم تھا. بھائی، غور سے دیکھو، کیا تم اس لڑکی کو یا اس کے بوڑھے باپ کو کہیں دیکھا ہے؟ شاید اسی اسٹیشن سے کہیں گئے ہاں. مجھے ان کی تلاش ہے، میں کئی مہینوں سے بھٹک رہا ہوں. رافیہ نے ریلوے اسٹیشن پر کھڑے ایک کلی کو حیا کی تصویر دکھاتے امید بری نظروں سے پوچھا، صاحب، ہزاروں لوگ آتے ہیں، کس کس کو یاد رکھیں، لیکن ہاں یہ بزرگ کو جانے بھی جانے لگ رہے ہیں. شاید میں نے خانیوال جانے والی گاڑی میں بیٹھے دیکھا تھا، طبیعت بہت خراب تھی ان کی، اس لیے یاد رہ گیا. کلی نے تصویر دیکھی اور سوچتے ہوئے جواب دیا، شکریہ بھائی، بہت شکریہ. رافیہ کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگی. اس نے کلی کے ہاتھ میں کچھ نوٹ تھمائے اور جلدی سے ٹکٹ گھر کی طرف بھاگا. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، شاید قدرت اسے ایک موقع دینے والی تھی. بھائی صاحب، ذرا غور سے دیکھیں اس تصویر کو، اللہ آپ کا بھلا کرے گا، یہ میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. رافیہ نے خانیوال کے بس اڈے کے پاس بنے ایک چھوٹے سے ہوٹل پر بیٹھے بزرگ کے سامنے تصویر لہراتے ہوئے بے چینی سے پوچھا، بیٹا، شکل تو جانی پہچانی ہی لگ رہی ہے. یہ صاحب شاید ہفتہ پہلے میری دکان سے کھانسی کا شربت لینے آئے تھے، طبیعت کافی ناساز تھی ان کی. وہ سامنے کچی سڑک جو پرانی بستی ہے نا، پھول نگر، میرا گمان ہے کہ یہ وہیں ملیں گے. آگے بزرگ نے اینک ٹھیک کرتے ہوئے اشارہ کیا. ڈاکٹر صاحب، کیا منور صدیقی کا نام کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے؟ رافیہ نے بستی کے واحد دواخانے میں داخل ہوتے ہی سانس پھولی ہوئی آواز میں سوال کیا. ہاں یاد آیا، منور صاحب تو ابھی کل ہی تو آئے تھے. ان کی حالت کافی خراب تھی، ان کے پاس دوائیوں کے پیسے بھی پورے نہیں تھے، مگر ان کی بیٹی نے اپنی انگوٹھی گروی رکھوا دی تھی. وہ جو گلی کے آخر میں نیلے دروازے والا گھر ہے وہ وہیں رہتے ہیں. مگر بیٹا، تم پولیس والے تو نہیں ہو؟ کمپاؤنڈر نے مشکوک نظروں سے دیکھا. میں پولیس والا نہیں ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں، بس معافی مانگنے آیا، یہ کچھ پیسے رکھنے اور شکریہ. رافیہ نے نوٹ اس کے ہاتھ میں تھمائے اور تیزی سے باہر نکل گیا. رکو، گاڑی رہی روک دو، میں آگے پیدل جاؤں گا. میں نہیں چاہتا کہ مجھے گاڑی میں دیکھ کر یہ سمجھے کہ میں اب بھی اپنی دولت کا
दिखावा करने आया हूँ। राफिया ने गली के नुक्कड़ पर ड्राइवर को हदायत दी और धड़कते दिल के साथ नीले दरवाजे की तरफ बढ़ा। कौन है? बाहर दरवाजा खुला हुआ था। आ जाओ। दरवाजा खटखटाने पर अंदर से मुनव्वर साहब की कमजोर आवाज आई। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? निकल जाओ मेरे घर से। मैंने कहा ना निकल जाओ। राफिया को सहन में हाथ दाखिल होते देख मुनव्वर साहब चारपाई से उठने की कोशिश करते हुए चीखे। उनकी आंखें गुस्से से फैल गई। चचा मुझे मत दुत्कारें, मैं बहुत मुश्किल से आप तक पहुंचा हूँ, मुझे माफ कर दे। मैं तौबा कर चुका हूँ, मैं हया के बगैर अधूरा हूँ, मुझे एक बार उससे मिलने दे। राफिया दौड़कर उनके कदमों में बैठ गया और रोते हुए इल्तिजा की। खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी का नाम भी अपनी जुबान से लिया, तुमने उस पर जो तोहमत लगाई थी उसने उसे जीते जी मार दिया है। अब तुम किस मुंह से माफी मांगने आए हो? मुनव्वर साहब ने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और हाँफने लगे। मैं जानता हूँ मैं गुनाहगार हूँ चचा, मैंने शक किया और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, लेकिन अब मैं सुधर गया हूँ। खुदा के लिए मुझे एक मौका दे, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। राफी ने दोबारा उनके हाथ पकड़ने की कोशिश की। टूटा हुआ शीशा और टूटा हुआ दिल कभी नहीं जुड़ते राफिया जहांगीर। वो इस वक्त घर पर नहीं है और अच्छा है कि वो नहीं है, वरना तुम्हें देखकर उसके पुराने जख्म हरे हो जाते। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं गांव वालों को बुलाकर तुम्हें धक्के देकर निकलवाऊं। मुनव्वर साहब ने मुंह फेर लिया और सख्त फैसला सुनाया। मैं कहीं नहीं जाऊंगा चचा, जब तक हया मुझे खुद नहीं कह देती कि उसे मेरी जरूरत नहीं। मैं ये चौखट नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप मुझे मार डालें। राफिया ने जिद और आजिज़ी से कहा और सेन की कच्ची जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया। ठीक है, फिर बैठे रहो। धूप और भूख प्यास में जब तुम्हारी नवाबी उतरेगी ना, तो खुद ही भाग जाओगे। मेरी बेटी अब स्कूल में पढ़ाती है, जब वो आएगी तो खुद ही तुम्हें जवाब दे देगी। मगर मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी शक्ल देखना भी नहीं चाहेगी। मुनव्वर साहब ने बेजारी से सर हिलाया और करवट बदल ली। मुझे मंजूर है, हर सजा मंजूर है, बस उसकी एक झलक मिल जाए, फिर चाहे वो मुझे जान से मार दे, मैं उफ नहीं करूंगा। राफिया ने सर झुका लिया और चिलचिलाती धूप में वहीं जम गया, जैसे वो अपने गुनाहों की तपिश महसूस कर रहा हो। कि कौन शख्स है बाबा जो हमारे सहन में बैठा है? हया ने स्कूल बैग कंधे से उतारते दरवाजे से खड़े होकर हैरत से पूछा। उसकी नजरें धूप में झुलसते हुए राफिया की पुश्त पर थी। हया, तुम आ गई? फिर राफिया ने आवाज सुनते ही झटके से सर उठाया और बेताबाना लहजे से उसकी तरफ लग। वहीं रुक जाए राफिया साहब, आगे मत आइएगा, वरना मैं घर छोड़कर भी चली जाऊंगी। हया ने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। उसके लहजे की ठंडक ने राफिया के कदम मुंजमद कर दिए। खुदा के लिए मुझसे यूं अजनबियों की तरह बात मत करो हया, मैं मर जाऊंगा तुम्हारी ये बेरुखी देखकर। आप तो तभी ही मर गए थे राफिया साहब, जब आपने मुझ पर कीचड़ उछाला था। ये जो मेरे सामने खड़ा है ना, ये सिर्फ एक पछतावा है। हया ने सफाकी से कहा और नलके से जाकर मुंह धोने लगी। मैं मानता हूं मैंने जुल्म किया है, मगर इंसान तो खता का पुतला है ना, मुझे माफ कर दो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगा, बस एक बार मेरी तौबा कबूल कर लो। राफिया ने इसके पीछे जाकर दुपट्टे का कोना पकड़ना चाहा, मगर हया ने झटके से खींच लिया। गुलामी तो मैंने की थी आपकी, अना की, मगर बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ जिल्लत और रुसवाई। हया ने सुर्ख आंखों से उसे घूरा। मैं इस गांव पर अपनी मोहब्बत का मरहम रखूंगी हया, कसम खाता हूं तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुम पिछला सब कुछ भूल जाओगे। बस मेरे साथ चलो। राफिया ने बच्चों की तरह सिसकते हुए मिन्नत की। मरहम लगाने का वक्त गुजर चुका है राफिया से, जब मरीज मर जाए तो दवा का कोई फायदा नहीं होता। अब आप यहाँ से चले जाए, क्योंकि आपकी मौजूदगी मुझे घुटन दे रही है। हया ने फैसला सुनाया और बाप के पास जा बैठी। मैं नहीं जाऊंगा हया, जब तक तुम्हारा दिल नहीं पसीजेगा। मैं यहीं बैठा रहूंगा, चाहे रात हो जाए या तूफान आ जाए। राफिया ने जिद्दी लहजे में कहा और वापस धूप में जा बैठा। तो फिर शौक से बैठे रहे, लेकिन याद रखिएगा, मेरे पास आपके लिए कोई जज्बा नहीं बचा, ना मोहब्बत ना नफरत, सिर्फ खला है। हया ने कंधे उचकाकर कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। ये लड़की पत्थर की हो गई है। राफिया मियाँ, मैंने कहा था ना चले जाओ, क्यों अपनी जान हलकान कर रहे हो? मुनव्वर साहब ने राफिया को तर्ज भरी नजरों से देखा। पत्थर तो मैं था चाचा,
جس نے اس پھول کو مسل دیا. اب اگر یہ پتھر ہو گئی ہے تو یہ میرا ہی قصور ہے. میں انتظار کروں گا جب تک یہ پگھل نہیں جاتی. رافیہ نے گھٹنوں میں سر دے لیا. بیٹا ضد مت کرو, یہ پانی پی لو, لوگ باتیں بنائیں گے کہ اجنبی کون ہے جو رات کے تمہارے گھر کے باہر بیٹھا ہے. منور صاحب نے تھوڑی دیر بعد پانی کا گلاس اسے پیش کیا. لوگوں کی پرواہ میں نے تب کی تھی جب اپنی بربادی کا سامان کیا تھا. اب مجھے صرف حیا کی پرواہ ہے. اب یہ پانی لے جائے, میں تب پیوں گا جب حیا اپنے ہاتھوں سے پلائے گی. رافیہ نے انکار کر دیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی. وہ بھوکا پیاسا وہیں جم گیا. بیٹی وہ صبح سے بھوکا پیاسا بیٹھا ہے. اب تو رات کے 2 بج رہے ہیں. اگر وہ مر گیا تو ہمارے سر پر بہت بڑا گناہ ہوگا. منور صاحب نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے حیا کو خبردار کیا. مرنے دے اسے بابا, یہ اس کے اپنے کرم ہے جو اس کے آگے آ رہے ہیں. اس نے بھی تو مجھے تڑپایا تھا نا, تب اسے خیال نہیں آیا تھا کہ میں مر جاؤں گی. حیا نے سخت لہجے میں کہا اور منہ دوسری طرف پھیر لیا. لیکن بیٹا ہم تو ظالم نہیں ہیں نا, وہ مہمان ہے اور توبہ کا دروازہ تو خدا بھی بند نہیں کرتا. تم کیوں خدا بن رہی ہو؟ جاؤ اسے پانی دیا. منور صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی. میں خدا نہیں ہوں بابا, میں تو ایک ٹوٹی ہوئی انسان ہوں, اور ٹوٹی ہوئی چیزوں میں جذبات نہیں ہوتے. اگر آپ کو اتنا ہی ترس آ رہا ہے تو آپ خود جا کر پلا دیں, میں نہیں جاؤں گی. حیا نے 2 ٹوک انکار کیا اور کمبل اوڑھ لیا. حیا تم جا رہی ہو, میری بات سن لو, مجھے بس 2 منٹ دے دو. اگلی صبح اسکول جاتے رافیہ نے دیوار کا سہارا لے کر اسے روکنے کی کوشش کی. اس کی آواز میں شدید نکاہت تھی. میرے راستے سے ہٹ جائے رافیہ صاحب, مجھے اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے اور میرے پاس نا فضول باتوں کے لیے بالکل بھی وقت نہیں ہے. حیا نے اسے نظر انداز کرتے اسپاٹ لہجے میں کہا. مت کرو حیا, میری حالت دیکھو, میں گر جاؤں گا. تمہاری یہ بے رخی میری جان لے رہی ہے. رافیہ نے قدم بڑھایا مگر سر چکرانے پر وہ وہیں رک گیا. تو گر جائے, میں نے آپ کو سہارا دینے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, یہ ڈرامے کسی اور کو دکھائیے گا. حیا نے مڑ کر طنزیہ جملہ کسا اور تیزی سے آگے بڑھ گئی. اوئے بابو, یہ کون سی فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو اور کس کا انتظار کر رہے ہو؟ دوپہر کو گلی کے کونے کے لڑکوں نے رافیہ کو گھیر لیا اور مذاق اڑانے لگے. خبردار جو اسے ہاتھ لگا, تم لوگوں کو کوئی اور کام نہیں ہے؟ حیا نے دور سے ہی غصے میں ڈانٹا اور تیز قدموں سے وہاں پہنچی. ہم تو بس پوچھ رہے تھے باجی کہ یہ کون ہے, صبح سے یہاں بیٹھا ہے. لڑکے سہم کر صفائی دینے لگے. یہ جو بھی ہے تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے, جاؤ اپنے گھر جاؤ اور دوبارہ یہاں نظر مت آنا. حیا نے سختی سے انہیں بگایا. تم نے مجھے بچا لیا حیا, اس کا مطلب ہے تمہیں ابھی بھی میری پرواہ ہے. رافیہ کے سوکھے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی. غلط فہمی مت پالے, میں نے اپنی گلی کا ماحول خراب ہونے سے بچایا, آپ کے لیے نہیں آئی تھی. حیا نے فوراً اپنی ہمدردی پر پردہ ڈالا اور گھر میں گھس گئی. حیا غصب ہو گیا, باہر آ کر دیکھو. رافیہ بے ہوش ہو گیا, وہ ہل بھی نہیں رہا. شام ہوتے منور صاحب گھبرا کر حیا کے کمرے میں آئے. یہ پھر کوئی ڈرامہ ہوگا بابا, وہ چاہتا ہے کہ ہم پگھل جائیں. اب فکر نہ کرے, تھوڑی ہی دیر میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. حیا نے سوئی دھاگا نہیں چھوڑا مگر ہاتھ رک گیا تھا. نہیں بیٹی, اس کا جسم تپ رہا ہے اور سانسیں اکھڑ رہی ہیں. اگر اسے کچھ ہو گیا تو پولیس ہمیں پکڑ لے گی. خدا کے لیے باہر آؤ. منور صاحب نے حیا کا بازو پکڑ کر کھینچا اور اسے صحن میں لے آئے جہاں رافیہ اونڈے منہ پڑا تھا. رافیہ آنکھیں کھولے, یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ حیا نے اس کا تپتا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کے گال تپتپائے. اس کی سختی پگھل چکی تھی. پانی لائے بابا, جلدی پانی لا. حیا نے چیخ کر منور صاحب کو کہا اور کانپتے ہاتھوں سے رافیہ کے منہ میں پانی ڈالا. پانی. حیا تم آ گئی؟ تو یقین تھا تم آؤ گی. رافیہ نے مشکل سے آنکھیں کھولی اور دھندلا سا مسکرایا. چپ کر جائے اور پانی پیے. اب مرنا چاہتے ہیں کیا؟ کیوں اتنی ضد کر رہے ہیں؟ حیا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر رافیہ کے گال پر گرا. یہ آنسو میرے لیے ہے حیا, اگر یہ میرے لیے ہے تو پھر مجھے مرنے کا کوئی غم نہیں. میری توبہ قبول ہو گئی. رافیہ نے کمزور ہاتھ اٹھا کر اس کا آنسو صاف کرنے کی کوشش کی. خبردار جو مرنے کی بات کی, آپ کو زندہ رہنا ہوگا. اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اٹھے, اندر چلے. میں آپ کو یوں مرنے نہیں دوں گی. حیا نے روتے ہوئے اسے سہارا دیا. بالآخر برف پگھل چکی تھی. پیے اسے یخنی اور خاموشی سے لیٹ رہے. حیا نے پیالہ رافیہ کے قریب کیا کیونکہ بستر پر نیند دراز تھا.
اگر اس میں زہر بھی ہوتا تو میں پی لیتا حیا، تمہارے ہاتھ سے تو موت بھی قبول ہے، رافعہ نے کمزور آواز میں کہا اور فرما برداری سے گھون پڑا۔ موت مانگنا بہت آسان ہے رافعہ صاحب، زندگی کو نبھانا مشکل ہے، اور زہر پلانا میری فطرت نہیں ہے، یہ کام میں نے آپ کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ حیا نے اسپاٹ لہجے میں طنز کیا، میں جانتا ہوں میرے الفاظ زہر تھے، مگر اب میں اس زہر کا تریاک بننا چاہتا ہوں، کیا مجھے ایک موقع نہیں ملے گا؟ رافعہ نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر حیا نے سختی سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ہاتھ مت لگائی گا مجھے، میں نے آپ کو انسانیت کے ناطے گھر میں پناہ دی ہے، اسے میری کمزوری مت سمجھے۔ یہ طوفانی رات اب بھی میرے سینے میں چپتی ہے۔ حیا نے اسے تنبیہ کی اور پیچھے ہٹ گئی۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی حیا، اور میں اس غلطی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی تمہارے قدموں میں رکھنے کو تیار ہوں۔ رافعہ نے تکیے کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی۔ کفارہ ادا کرنے سے ٹوٹے ہوئے برتن نہیں جڑتے رافعہ صاحب، آپ نے میرے کردار کا قتل کیا تھا، اور کردار کی موت کے بعد انسان زندہ لاش بن جاتا ہے، کیا آپ ایک لاش کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ حیا نے تلخی سے پوچھا۔ میں اس لاش میں اپنی محبت سے نہیں روح پھونک دوں گا حیا، مجھے بس تمہاری نفرت ختم کر لیا ہے، چاہے اس میں کتنے ہی سال کیوں نہ لگ جائے، میں یہی رہوں گا، اسی گاؤں میں، تمہاری نظروں کے سامنے۔ رافعہ نے عزم سے کہا، تو پھر تیار رہیں لمبی سزا کے لیے، کیونکہ میرا دل اب موم نہیں رہا جو آپ کے 2 آنسو دیکھ کر پگھل جائے گا۔ آپ آرام کریں، میں نہیں چاہتی کہ میرے گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے۔ حیا نے فیصلہ سنایا اور کمرے سے نکل گئی۔ تم نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا رافعہ، میں نے تم اپنا بیٹا سمجھا تھا، مگر تم نے ہماری عزت اچھالی۔ خیر، اب جب تم ٹھیک ہو جاؤ تو چلے جانا، میں نہیں چاہتا کہ حیا کو مزید تکلیف ہو۔ منور صاحب نے رافعہ کے سرہانے بیٹھ کر اسے سنجیدگی سے کہا، میں کہاں جاؤں چچا، میرا گھر تو وہ ہے جہاں حیا ہے، میں واپس جا کر بھی کیا کروں گا، ان ویران دیواروں میں مجھے یہی رہنے دے، میں آپ کا بیٹا بن کر رہوں گا، نوکر بن کر رہوں گا، مگر مجھے خود سے دور مت کرے۔ رافعہ کی ان کے ہاتھ تھام لی۔ بیٹا، جذبات سے فیصلے نہیں ہوتے، حیا بہت ضدی ہے، وہ کسی پر اعتبار نہیں کرتی، تم اسے کیسے یقین دلاؤ گے کہ تم بدل گئے ہو؟ منور صاحب نے بے بسی سے پوچھا۔ میرا عمل بتائے گا چچا، زبان سے تو میں بہت دعوے کر چکا، اب میں کر کے دکھاؤں گا، آپ مجھے یہاں سے بس نکالیے گا مت۔ رافعہ نے پر امید نظروں سے انہیں دیکھا۔ یہ کیا تماشا رافعہ صاحب، اب یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاتھ پیر سلامت ہے یہ کام کرنے کے لیے۔ اگلی صبح حیا نے رافعہ کو صحن میں جھاڑو لگاتے دیکھا تو غصے سے آگے بڑھی۔ میں نے کہا تھا نا حیا، میں غلامی کروں گا، اور غلامی شرائط پر نہیں ہوتی، مجھے کرنے دو یہ سب، مجھے سکون مل رہا ہے۔ رافعہ نے مسکرا کر کہا اور جھاڑو نہیں چھوڑی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کر کے آپ مجھے متاثر کر لیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے، یہ سب چھوڑے اور جا کر چارپائی پر بیٹھے۔ حیا نے جھنجھلا کر کہا، متاثر نہیں کر رہا حیا، اپنی اوقات یاد کر رہا کہ محبت میں انسان کی کوئی انا نہیں ہوتی۔ تم اسکول جاؤ، دیر ہو رہی ہے، میں تب تک گھر کا پانی بھر لوں گا۔ رافعہ نے اطمینان سے جواب دیا، آپ نہیں سدھریں گے رافعہ صاحب، جو جی میں آئے کرے، مگر مجھ سے امید مت رکھے گا۔ حیا نے ہار مانتے ہوئے بیگ کندھے پر ڈالا۔ مجھے امید تم سے نہیں، اپنے خدا سے حیا، جس نے مجھے یہاں تک بھیجا ہے، جاؤ، اللہ نے کی بات۔ رافعہ نے اسے محبت سے دیکھا۔ دوپہر کے کھانے میں دال چاول بنے ہیں، کچن میں رکھے ہیں، کھا لیجیے گا، اور دوائی وقت پر لے لیجیے گا۔ حیا گیٹ پر رک کر مڑی اور دھیمی آواز میں کہہ کر چلی گئی۔ شکر ہے خدایا، برف پگھلنے کی پہلی بوند گر پڑی ہے۔ رافعہ کے چہرے پر ایک بڑی ہی پیاری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے دل میں ہاتھ رکھ کر شکر ادا کیا۔ یہ لو رافعہ میاں، یہ سودا سلف ہے، مگر دھیان سے اٹھانا، یہ شہر کے لیپ ٹاپ سے زیادہ بھاری ہے۔ دکاندار نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے آٹے کا تھیلا کاؤنٹر پر رکھا۔ کوئی بات نہیں چچا، بوجھ اٹھانے کی عادت ڈال رہا ہوں، کیونکہ زندگی کا بوجھ اس سے کہیں زیادہ بھاری ہے۔ رافعہ نے مسکرا کر تھیلا کندھے پر رکھا، حالانکہ اس کے کندھے دکھ رہے تھے، مگر اس نے اف نہیں کی اور لوگوں کے مذاق کی پرواہ کیے بغیر چل دیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی رافعہ صاحب؟ لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اب سر جھکائے سن رہے ہیں۔ کہاں گیا وہ رافعہ جہانگیر جس کی آواز سے لوگ کانپتے تھے؟ حیا نے گھر کے دروازے پر اسے روک لیا اور غصے سے پوچھا۔ وہ رافعہ جہانگیر مر گیا حیا، اور اچھا ہوا مر گیا، کیونکہ وہ بہت بدتمیز تھا۔ اب جو زندہ ہے وہ صرف تمہارا مجرم ہے۔
رافع نے تھیلا زمین پر رکھا اور پسینہ پوچھا، لیکن میری تو عزت ہے نا، لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ شہر کا بابو ان کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے، مجھے یہ تانے برداشت نہیں ہوتے۔ حیا نے منہ پھیر لیا، میں کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پڑ رہا حیا، میں صبح منڈی میں مزدوری کر کے آیا، یہ سودا میری اپنی کمائی کا، حلال کمائی کا۔ رافع نے جیب سے چند مڑے ہوئے نوٹ نکال کر دکھائے تو یا حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ مستری کی ضرورت نہیں ہے چچا، میں کر دوں گا، میں نے آج مٹی اور گاڑا تیار کر دیا تھا، صبح فجر کے بعد چھت لیپ دوں گا۔ رات کے کھانے کے بعد جب حیا نے ٹپکتی چھت کا ذکر کیا تو رافع نے فوراً پیشکش کی، تم سے نہیں ہوگا رافع، یہ مشکل کام ہے، تم گر جاؤ گے یا بیمار ہو جاؤ گے، رہنے دو۔ منور صاحب نے منع کرنا چاہا، اگر میں اس گھر کی چھت نہیں بچا سکتا تو پھر میرا یہاں رہنے کا کیا فائدہ؟ آپ فکر نہ کرے چاچا، جب تک میں ہوں حیا کو بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں چھونے دوں گا۔ رافع نے حیا کی طرف دیکھا جس نے نظریں جھکا لی تھی۔ نیچے اتر آئے رافع صاحب، بارش تیز ہو گئی، آپ پھسل جائیں گے، خدا کے لیے ضد مت کریں۔ حیا صحن میں کڑی چیخ رہی تھی جبکہ رافع طوفانی بارش میں چھت پر مٹی لیپ رہا تھا۔ بس تھوڑا سا رہ گیا حیا، اگر اب میں نیچے آیا تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی، تم اندر جاؤ، بھیگ جاؤ گی۔ رافع نے اوپر سے آواز لگائی، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، آپ کی فکر ہے، اگر آپ گر گئے تو ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی، نیچے آئے ورنہ میں سیڑھی کھینچ لوں گی۔ حیا نے دھمکی دی، اچھا آ رہا ہوں، میری فکر کرنے کا شکریہ۔ رافع مسکراتے ہوئے مڑا ہی تھا کہ پاؤں پھسلا اور وہ دھڑام سے نیچے کیچڑ میں گرا۔ کہا تھا نا میں نے، بازو چھل گیا نا، اب خون نکل رہا ہے، آپ کبھی میری بات نہیں مانتے، سکون ہی نہیں ہے آپ کو۔ حیا پریشانی کے عالم میں رافع کے بازو پر ہلدی کا لیپ کر رہی تھی۔ تمہارے ہاتھوں سے جلن بھی ٹھنڈک لگ رہی ہے حیا، اگر پتا ہوتا کہ گرنے سے تم اتنی قریب آ جاؤ گی تو میں چھت سے چھلانگ لگا دیتا۔ رافع نے درد کے باوجود شرارت سے کہا، بکواس بند کرے اور سیدھے بیٹھے، درد نہیں ہو رہا کیا جو دانت نکال رہے ہیں؟ حیا نے اس کی پٹی زور سے کسی۔ آہستہ ظالم مسیحا، ویسے سچ بتاؤ حیا، کیا میرے لیے تمہارے دل میں ذرا سی بھی جگہ نہیں بنی؟ کیا میں اب بھی اجنبی ہوں؟ رافع نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جگہ بنانا اور بنی ہوئی جگہ کو دوبارہ آباد کرنا دو الگ باتیں ہوتی ہیں رافع صاحب، فی الحال یہ پٹی بندوا لے اور جا کر سو جائے۔ حیا نے نظریں چرا کر سامان سمیٹا، مگر رافع کے دل میں امید جاگ چکی تھی۔ دیکھیں آپ کا جسم تپ رہا ہے رافع صاحب، میں نے منع کیا تھا نا کہ نازک بارش میں مت پیئے، اب نتیجہ بھگتے۔ حیا نے رافع کے ماتھے پر ٹنڈی پٹی رکھی، یہ بخار تو کچھ بھی نہیں ہے حیا، اس آگ کے سامنے جو میرے سینے میں جل رہی ہے، آج مجھے ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے کیونکہ تم میرے پاس ہو۔ رافع نے بند ہوتی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا، فضول باتیں بند کر اور یخنی پی لے ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ آپ کو کبھی اپنی پرواہ کیوں نہیں ہوتی؟ حیا نے ڈانٹتے ہوئے چمچ اس کے منہ میں ڈالا، اگر میری بیماری تمہارے میرے قریب لا سکتی ہے تو میں ساری عمر بیمار رہنے کو تیار ہوں حیا۔ رافع نے کمزور لہجے میں خواہش ظاہر کی، منور صاحب ذرا باہر تو آئے، پنچایت کے لوگ آئے ہیں اور آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اچانک باہر سے چودھری منشی کی آواز آئی، یہ لوگ اس وقت آئے ہیں، بابا خیریت تو ہے نا؟ حیا نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا، مجھے لگتا ہے یہ رافعہ کے بارے میں پوچھنا ہے، میں دیکھتا ہوں، تم اندر رہو۔ منور صاحب لاٹھی دیکھتے ہوئے باہر بڑھے، میں بھی چلوں گا چچا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ رافع نے بخار کے باوجود اٹھنے کی کوشش کی، بتاؤ منور، یہ لڑکا کون ہے جو پچھلے کئی دنوں سے تمہارے گھر میں پڑا ہے؟ گاؤں کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ چودھری نے گرجدار آواز میں سوال کیا، چودھری صاحب یہ میرا مہمان ہے اور بیمار ہے، میں اسے اس حالت میں گھر سے کیسے نکال دوں؟ منور صاحب نے صفائی دی، رشتہ دار ہے تو نام کیا ہے اس کا اور رشتہ کیا ہے؟ کھل کر بتاؤ ورنہ ابھی کے ابھی اسے اپنا سامان اٹھا کر گاؤں سے نکلنا ہوگا۔ چودھری کے ساتھ آئے لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا، میں جا رہا ہوں چودھری صاحب، آپ منور چاچا کو کچھ مت کہیں، میرا ہی قصور ہے کہ میں یہاں رک گیا تھا۔ رافع دیوار کا سہارا لے کر دروازے پر کھڑا ہو گیا اور اس کا چہرہ بخار سے تپ رہا تھا۔ خبردار جو کسی نے انہیں ہاتھ بھی لگایا، یہ کوئی غیر نہیں، میرے شوہر ہے۔ حیا اچانک باہر نکلی اور سب کے سامنے بلند آواز میں اعلان کیا،
मजमा पर सुनाटा छा गया। क्या कहा तुमने बेटी? ये तुम्हारा शौहर है? तो तुमने बताया क्यों नहीं? चौधरी ने हैरत से पूछा। जी चौधरी साहब, ये मेरे शौहर है, राफिया जहांगीर। शहर से आए हैं, कुछ नाराजगियां थी इसलिए बेस बदल कर मुझे मनाने आए थे। और शौहर का घर में रहना कोई जुर्म नहीं है। हया ने राफिया को बाजू के से थाम लिया था। अगर ये बात है तो ठीक है बेटी, हमें गलत फहमी हुई थी। खुश रहो अपने घर में। चौधरी शर्मिंदा होकर मजमा लेकर वापस चला गया। तुमने क्या कह दिया हया? तुमने मुझे अपना शौहर मान लिया सबके सामने? राफिया ने मजमा जाते ही बेयकीनी और खुशी से हया को देखा। गलत फहमी मत पाले राफिया सर, मैंने सिर्फ अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए कहा है। अगर मैं सच ना बोलती तो लोग बाबा को जलील करते। हया ने फौरन हाथ हटा लिया। और जो भी हो हया, मगर तुमने मुझे दुनिया के सामने अपना साया दिया है, मेरे लिए यही काफी है। आज मुझे लग रहा है कि मेरी तौबा कबूल हो गई है। राफिया खुशी से निहाल था। गिरने से पहले अंदर चले और याद रखें, ये सिर्फ दुनिया के लिए था। मेरे दिल के दरवाजे अभी भी बंद है। हया ने उसे सहारा दिया। कोई बात नहीं हया, जो दरवाजा एक बार खटखटाने पर ना खुले, मैं वहां सारी उम्र बैठकर इंतजार कर लूंगा। मगर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे खुद कह दिया कि मैं तुम्हारा हूं। राफी ने सरगोशी की। उसे अपनी जीत अब नजर आ रही थी। अब तबीयत कैसी है आपकी? बुखार उतरा या नहीं? हया ने सुबह सवेरे राफिया से दूर खड़े होकर पूछा। जिस्म का बुखार तो उतर गया है, मगर कल तुमने दुनिया के सामने मुझे अपना कहा, क्या वो सिर्फ एक दिखावा था या वाकई तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई नरम गोशा पैदा हुआ है? राफी ने सवालिया नजरों से उसे देखा। मैंने कहा था ना राफिया साहब, वो सिर्फ एक मजबूरी थी, इसलिए गलत फहमी में मत रहिएगा कि सब ठीक हो गया। हया ने सख्ती से जवाब दिया। मजबूरी ही सही, मगर तुमने मुझे अपना मान तो लिया, चाहे झूठ ही क्यों ना हो। मेरे लिए वो लम्हा जिंदगी का सबसे कीमती एहसास है। मैं उसी झूठ के सहारे बाकी जिंदगी गुजार सकता। राफिया ने मुस्कुरा कर कहा। झूठ के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती राफिया साहब। सच ये है कि हम दो अलग दुनियाओं के बासी हैं, जो कभी एक नहीं हो सकते। हया ने तलख हकीकत उसे याद दिलाई। साहब जी, खुदा के लिए वापस चले। आपके बगैर कंपनी तबाह हो रही है, और आप यहाँ इस कच्ची बस्ती में क्या कर रहे हैं? राफिया के मैनेजर ने हाथ जोड़ लिए थे। तबाह होने दो सब कुछ वकार, मुझे अब किसी दौलत की परवाह नहीं है। यहाँ धूल मिट्टी में मुझे वो सुकून मिल रहा है जो महलों में नहीं था। तुम जाओ और कह देना राफिया जहांगीर मर चुका है। राफिया ने बेपरवाही से कहा। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्यों अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया मेरे लिए? हया ने वकार के जाते ही गुस्से से पूछा। क्योंकि सब कुछ पाकर भी मैं खाली हाथ आया, और अब सब कुछ खोकर मुझे लग रहा है कि मैं अमीर हो गया। राफिया ने नरमी से जवाब दिया। बस मुझे इस कश्मकश से निकाल दे, मैं थक गई हूँ ये रोज रोज की इस जंग से। हया ने बेबसी से मुंह छुपा लिया। ठीक है हया, अगर मेरी मौजूदगी तुम्हें तकलीफ देती है तो मैं तुम्हें इस जंग से जल्द ही आजाद कर दूंगा, हमेशा के लिए। राफिया ने एक छत जेब से एक तह किया हुआ कागज निकाला। ठीक है। हया ने उस कागज को देखा जो राफिया की लड़ती हुई हथेली पर था। ये तुम्हारी आजादी है हया, ये तलाक के कागजात है, मैंने दस्तखत कर दिया है। तुमने कहा था ना कि मैंने तुम्हें कैद किया है, आज मैं तुम्हें रिहा करता हूँ। राफिया की आवाज कांप रही थी। तलाक? आप हार मान गए राफिया साहब? हया की आंखों में आंसू मड़ाए। मैं हारा नहीं हूं हया, मैंने सिर्फ तुम्हारे अल्लाह के आगे सर झुकाया। ये कागज लो और मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दो। मैं वादा करता हूँ अब कभी तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगा। राफिया ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। रुक जाए राफिया, हया ने चीख कर पुकारा और वो कागज राफिया के सामने जोर से फाड़ कर हवा में उड़ा दिया। ये क्या किया तुमने हया? राफिया हैरत से उन उड़ते टुकड़ों को देखने लगा। आजादी तब मांगी जाती है जब कैद में धन घुट रहा हो। मेरी कैद तो आपकी मोहब्बत है राफिया साहब, आपने आज मुझे खरीद दिया है अपनी कुर्बानी देकर। हया रोते हुए राफिया के सीने से लगे। सच कह रही हो ना हया, तुमने मुझे माफ कर दिया? राफिया ने बेयकीनी से पूछा। हाँ माफ कर दिया, क्योंकि जो शख्स दूसरों की खुशी के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर सकता है वो कभी बेवफा नहीं हो सकता। अब जीत गए राफिया, अब जीत गए। हया की सिसकियों ने राफिया के दिल का बोझ हल्का कर दिया। ये क्या तमाशा है सहन में? मैं अभी कागज फटने की आवाज सुनी है। सब खैरियत तो है ना? मुनव्वर साहब कमरे से बाहर निकले और दोनों को रोता देख परेशान हो गए। खैरियत ही है चाचा, बल्कि आज तो खैर ही खैर है। हया ने मुझे माफ कर दिया है और इससे मुझे अपना लिया है।
رافع نے خوشی سے لرزتی ہوئی آواز میں خبر سنائی۔ سچ کہہ رہے ہو بیٹا؟ تم نے واقعی سے معاف کر دیا؟ منور صاحب نے حیا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جی بابا، ان کی سچائی اور تڑپ نے مجھے مجبور کر دیا۔ انسان کو ایک موقع تو دینا چاہیے نا۔ اور رافع اب وہ پرانے رافع نہیں رہے۔ حیا نے دھیرے سے کہا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری بیٹی کا گھر اجڑنے سے بچا لیا۔ منور صاحب نے رافع کو گلے لگا لیا۔ چلو حیا، تیاری کر لو، ہمیں آج ہی واپسی کے لیے نکلنا ہے۔ میں مزید ایک پل بھی تمہیں ان تکلیفوں میں نہیں دیکھ سکتا۔ رافع نے جوش میں اپنا تھیلا اٹھایا۔ اتنی جلدی کیسے بابا؟ کی طبیعت بھی تو ناساز ہے نا؟ حیا نے الجھن کا اظہار کیا۔ چاچا بھی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اب وہ اکیلے یہاں نہیں رہیں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ حویلی میں رہیں گے۔ رافع نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں وہاں کیسے رہ سکتا ہوں بیٹا؟ وہ تمہارا گھر ہے، میرا وہاں جانا مناسب نہیں ہے۔ منور صاحب نے انکار کیا۔ اب وہ صرف میرا گھر نہیں، آپ کی بیٹی کا بھی گھر ہے، اور باپ بیٹی کے گھر رحمت بن کر جاتا ہے، بوجھ بن کر نہیں۔ آپ کو چلنا ہوگا۔ رافع نے اصرار کیا تو انکار نہ کر سکے۔ اور گاڑی آہستہ چلاؤ رافع، ہم کہیں بھاگے نہیں جا رہے ہیں۔ حیا نے مسکراتے اور رافع کو ٹوکا، کیونکہ خوشی سے گاڑی تیز بگا رہا تھا۔ میں بھاگ نہیں رہا حیا، میں اڑ رہا ہوں۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ تم میرے ساتھ بیٹھی ہو۔ مجھے لگ رہا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ رافع نے حیا کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے رافع، اور اب میں کہیں غائب نہیں ہوں گی۔ حیا نے اسے یقین دلایا۔ تم پھر آ گئے؟ میں نے کہا تھا نا، جب تک حیا کو نہیں لاؤ گے اس گھر میں قدم مت رکھنا۔ حویلی پہنچتے ہی جہانگیر صاحب نے رافع کو دیکھ کر غصے سے منہ پھیر لیا۔ میں اکیلا نہیں آیا بابا، دیکھیے میرے ساتھ کون ہے۔ رافع نے مسکراتے ہوئے سائڈ پر ہو کر حیا اور منور صاحب کو راستہ دیا۔ حیا بیٹی، تم آ گئی؟ جہانگیر صاحب کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ جی بابا، میں آ گئی، اور اپنے بابا کو بھی لائی ہوں، آپ کے بیٹے کو بھی واپس لائی ہوں۔ حیا نے روتے ہوئے ان کے گھٹنوں کو چھوا۔ مجھے معاف کر دو منور، میرے بیٹے کی وجہ سے تمہیں در بدر ہونا پڑا۔ جہانگیر صاحب نے منور صاحب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ارے نہیں صاحب، یہ تو بچوں کی نادانیت تھی، اللہ کا شکر ہے کہ اب سب ٹھیک ہو گیا۔ منور صاحب نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اور مجھے معاف نہیں کریں گے کیا بابا؟ میں نے آپ کی شرائط پوری کر دی ہے، میں ہیرا واپس لے آیا۔ رافع نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جہانگیر صاحب کے ہاتھ چومے۔ تم نے صرف شرط پوری نہیں کی رافع، تم نے میرا مان رکھ لیا۔ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، آج میرا گھر مکمل ہو گیا۔ جہانگیر صاحب نے رافع کو گلے لگا لیا، اور اس خوبصورت انجام پر سب کی آنکھیں بھیگ گئی۔